اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر محمد بلال خالد لیجنڈ کالج BC چوک ملتان۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے اندر سورہ آل عمران کا تعارف، اس کی فضیلت، اہمیت اور مباہلے کا تعارف پڑھا تھا۔ اب ہم اپنے اس لیکچر کے اندر مباہلے کا جو واقعہ ہے اسے تفصیل کے سامنے آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ پیچھے ہم پڑھ چکے تھے کہ مباہلہ ہوتا کیا ہے، یعنی کہ ایک کسی عقیدے کے ایسے لوگ جو ایک ہی آراء رکھنے والے ہوں، یعنی کہ اپنے عقیدے کے بارے میں ایک ہی آراء رکھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ وہ اگر وہ راہ راست پر ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں قائم و دائم رکھے، جو ان کے برخلاف ہے اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر لعنت ہو اور اللہ کا عذاب ہے۔ یہ تھا مباہلہ۔ اب ہم مباہلے کا واقعہ پڑھیں گے۔ یہ مباہلہ یعنی کہ اس کا پس منظر کیا تھا، اس کی وجہ کیا بنی مباہلہ کرنے کی، ٹھیک ہے، کن کے ساتھ کیا گیا، کون لوگ آئے تھے کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کی طرف سے کون لوگ مباہلے میں شامل ہوئے تھے۔ تو عزیز طلبہ آپ غور کیجئے گا، مباہلے کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے عرب کے علاقے نجران میں نصارہ بڑی تعداد میں آباد تھے۔ عرب کا ایک علاقہ ہے نجران، وہاں نصارہ یعنی کہ عیسائی لوگ کثیر تعداد میں آباد تھے۔ ان کا ایک وفد یعنی کہ گروہ، چند لوگ یعنی کہ جو ایک لشکر نما بنا کر، ایک جماعت نما بنا کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے۔ یہ وفد 60 افراد پر مشتمل تھا۔ جیسے بھائی اس چیز کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے، یہ MCQs بن سکتی ہے کہ وفد نجران کی کل تعداد کتنی تھی؟ 60 افراد پر مشتمل یہ ایک وفد تھا۔ ان میں 14 بڑے سردار تھے، یا اگر آپ کے پاس سوال آ جائے ان میں سردار کی تعداد کتنی تھی یا وفد نجران کے اندر سردار کتنے تھے، 14 بڑے سردار تھے، اور ان سرداروں میں 3 افراد بہت خاص تھے۔ وہ اس لیے خاص تھے کہ وہ ان کے دینی دنیاوی تمام معاملات کو وہی 3 لوگ دیکھا کرتے تھے، ان کے دینی اور دنیاوی معاملات وہی 3 افراد دیکھتے تھے۔ یہ وفد اعلان نبوت کی خبر سن کر، یہ آیا کیوں تھا؟ انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں سنا، اللہ کے نبی کی نبوت کے بارے میں سنا، دین اسلام کی بڑھتی ہوئی آبیاری کے بارے میں سنا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مناظرہ کرنے کے لیے آئے کہ یہ عیسائیت پر تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے تھے کہ ہمارا دین ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس دین کی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کی غرض سے آیا۔ اس وفد نے بارگاہ رسالت میں اپنے گمراہ کن عقائد پر دلائل دینا شروع کی۔ گمراہ کن دلائل، عقائد یعنی کہ ایسے عقائد جو بالکل انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، انہوں نے اس پر طرح طرح کے دلائل دینا شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دلائل سماعت فرما کر ایک ایک دلیل کو رد فرمایا۔ یہاں سے ایک بات ذہنوں میں رکھیے گا طلبہ، کہ جب آپ کا علمی مقابلہ ہو رہا ہو، اگرچہ وہ کسی ہی مذہب کے لوگوں سے ہو رہا ہے، تب آپ ان کی ہر دلیل کو، ٹھیک ہے، ان کی ہر بات کو بڑے غور صبر کے ساتھ سنیں گے۔ یہ نہیں کہ جذباتی آپ رد عمل اس کے اوپر دینا شروع کر دیں، جس طرح عموماً ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہیں، وہ فلاں نے ایسا کہہ دیا، چلیے اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا دیا جائے۔ بھائی اگر علمی بات ہو رہی ہے تو آپ اسے بڑے غور و فکر سے سنیں اور پھر اس کا رد علم کے ذریعے کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ وہ علمی بات کر رہے ہیں اور آپ فزیکلی اس سے شروع ہو جائیں، اسے مارنے پہ پہنچ جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا علمی رد کریں گے۔ جو آپ نے یہ بات کی یہ بالکل غلط ہے، ہم اس کی آپ کو علمی دلیل دیتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا، آپ نے تمام دلائل سماعت فرما کر ایک ایک دلیل کو رد فرمایا، یعنی کہ انہوں نے جتنی اپنے عقائد کے اوپر دلائل دیے تھے، اللہ کے نبی نے سب کو رد کیا، اور وہ لوگ لاجواب ہوتے چلے گئے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی نے ایسی دلیلیں دی یا ایسے دلائل پیش کیے جس کے ان کے پاس کوئی جواب باقی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 61 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا اس کا پس منظر مباہلے کا، کہ یہ مباہلہ کیوں کیا گیا تھا، کیونکہ وہ مناظرہ کرنے آئے تھے، وہ یہ دیکھنا چاہتے کہ دین اسلام سچا دین ہے یا جس دین پر ہم ہیں وہ سچا دین ہے۔ پھر انہوں نے اپنے دین کے، اپنے عقائد کے حوالے سے بڑی غلط قسم کے دلائل بھی دیے، اللہ کے نبی نے ان دلائل کے اوپر رد عمل دیا، ان کو رد کیا، اور پھر ایسی دلائل پیش کیے کہ جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو یہ
حکم نازل ہونے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ کرمہ اللہ وجہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حکم نازل ہو گیا، یہ انہوں نے مباہلے، کیونکہ انہوں نے بات نہیں مانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہونا تو ایسے ہی چاہیے تھا، جب ایک انسان ہار جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اب سامنے والے کی بات کو ایکسیپٹ کرے، اب انہیں چاہیے کہ وہ دین اسلام کو قبول کر دے، لیکن وہ خاموش ہو گئے، اپنی ہٹ درمی پہ آ گئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ عمران کی آیت نمبر 61 میں جو آیت مباہلہ کہلاتی ہے، اس میں اللہ کے نبی کو حکم دیا آپ ان کے ساتھ کیا کریں، مباہلہ کریں، یہ قسم اٹھائیں گے کہ ان کا اگر دین سچا ہے تو یہ اس پر قسم اٹھائیں گے، اگر ان کا دین غلط ہے تو یہ اس پر بھی قسم اٹھائیں گے کہ اللہ کی اس پر لعنت بھی ہو اور انہیں آخرت کا یعنی کہ اچھا خاصا برے انجام سے دوچار ہونا پڑے۔ تو عزیز طلبہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے بعد خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود حضرت علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اب یہ اللہ کے نبی نے اپنی ایک ٹیم تیار کی، اپنا ایک گروپ تیار کیا، جس کو لے کر نجران کے وفد کے پاس مباہلہ کے لیے تشریف لائے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ جب پادریوں نے یہ روشن چہرے دیکھے، یعنی کہ جو ان کے پادری ہوئے، جس طرح ہمارے علماء ہوتے ہیں، ان کے اہل علم جاننے والے، وہ جو 3 بڑے سردار، یہ 14 بڑے سردار آئے تھے، انہوں نے دیکھا تو ان وفد کے لوگوں کو تنبیہ کی، انہیں باور کروایا، انہیں سمجھایا کہ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو یاد رکھو تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ یعنی کہ ان کے پادری اس چیز کو جان چکے تھے کہ اللہ کے نبی کا دین سچا دین ہے، اور یہ جو شخصیات آئی ہیں یہ سچی اور کھری شخصیات ہیں۔ یعنی کہ اب خود اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے، جہاں اللہ کے نبی بذات خود شامل ہوں، حضرت علی المرتضیٰ ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور حسین ہوں، تو ان کے روشن چہرے، ان کی چہرے کا روب دبدبا دیکھ کر وہ پہلے ہی سمجھ گئے تھے یہ لوگ حق اور سچے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو باور کروا دیا، اپنے وفد کو باور کروا دیا کہ اگر تم نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا تو یاد رکھو تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب اسلامی حکومت ہوتی ہے تو اس کے اندر جو بھی غیر مسلم رہے گا وہ اس کا ٹیکس پے کرے گا، یعنی کہ وہاں تک اسلام کی جو سرحد تھی پہنچ چکی تھی، اب وہ وہاں پر رہیں گے تو ٹیکس دیں گے، ان کے اسلام کے جھنڈے کے نیچے زندگی گزاریں گے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اہل نجران کے نزدیک آ چکا تھا، اور اگر یہ مباہلہ کرتے تو انہیں جانور بنا دیا جاتا۔ یعنی کہ اگر وہ مباہلہ کر لیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی پوری ٹیم کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان کے سروں پر آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں جانور بنا دیتا، ان کی وادی میں آگ بھڑکتی رہتی، یعنی کہ جس علاقے میں وہ رہتے تھے، اور انہیں مریا میٹ کر دیا جاتا، یہاں تک کہ درختوں پر پرندے بھی ہلاک ہو جاتے، اور سال ختم ہونے سے پہلے سارے نصارہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا، یعنی کہ عیسائیت ہی ختم ہو جاتی۔ تو اس لیے ان کے پادریوں نے پہلے باور کروایا۔ آل عمران کے اکثر حصے اس دور میں نازل ہوئے جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ تو بیٹا یہاں تک تھا مباہلے کا واقعہ پس منظر، اور وہ واقعہ وہ حکم پس منظر کیا تھا، کیوں آیا مباہلہ، کیوں کروانا پڑ گیا، یا وہ تھا کیا مباہلہ، کن لوگوں کے ساتھ کیا گیا، کتنے افراد ہیں، وہ ساری ڈیٹیل اس میں بیان ہو چکی ہے۔ اس میں شارٹ MCQs بھی بن سکتے ہیں، وہ آپ غور سے جب اس کا مطالعہ کریں گے، جب اس لیکچر کو غور سے سنیں گے تو آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا اور پتہ چلے گا۔ اب اگلا حصہ چل رہا ہے، آل عمران کے اکثر حصے اس دور میں نازل ہوئے لیکن جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، مگر یہاں بھی کفار کے ہاتھوں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا، پھر جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی، اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ بدر کا آپ نے پڑھا ہوگا سورہ انفال کے اندر، نہیں تو اگلا ہمارا لیکچر آئے گا اس صورت کے بعد سورہ انفال ہے، ہم اس میں سورہ انفال کی سارا تعارف، فضیلت، اہمیت، مضامین اور پھر غزوہ بدر کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو وہاں پر غزوہ بدر پیش آیا، تو جس میں 70 ان کے بڑے جو سردار تھے انہیں مار دیا گیا، 70 لوگ ان کے مارے گئے، 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔
تو اس بدترین شکست کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال انہوں نے مدینہ منورہ پر دوبارہ حملہ کیا، یعنی کہ ان کی عزت وقار، ان کا رعب، ان کا جلال، ان کا منصب وہ سب تہس نہس ہو چکا تھا۔ ان کے 1000 کا لشکر 313 سے مقابلے میں کرنے کے لیے آیا تھا، 313 نے انہیں دھول چٹا دی، تو اب ان کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ اب انہوں نے اس اپنی عزت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اگلے سال مسلمانوں پر دوبارہ جنگ کو مسلط کیا اور غزوہ احد پیش آیا۔ دونوں غزوات کا ذکر سورہ آل عمران میں آیا، غزوہ احد کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا۔ آپ کے پاس بیٹا سوال آئے گا کہ سورہ آل عمران میں کن 2 غزوات کا ذکر ہے؟ ایک تو احد کا ذکر آیا ہے، دوسرا بدر کا ذکر آیا ہے، لیکن احد کا ذکر ہے وہ زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا لیکچر مباہلے کے حوالے سے، اور آگے ہمارے جو مضامین آ رہے ہیں، یعنی کہ آگے غزوہ احد آ رہے ہیں، ہم اسے اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے غزوہ احد کو بیان کریں گے۔ تو آپ ہمارے اس لیکچر کے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ آپ کو بہت سارا فائدہ حاصل ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔